انتخابات آپ کو لگتا ہے کہ فروری یا جنوری میں ہو جائیں گے؟ جی ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو جائے، لیکن یہ چونکہ تعین اس کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے. سپریم کورٹ ایک ایپکس باڈی ہے اور اس کے سامنے جتنے بھی موٹ کوسچنز ہوتے ہیں، لیگل کوسچنز ہوتے ہیں، وہ جب ان کا فیصلہ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے الیکشن جنوری سے پہلے بھی ہو جائیں. ووٹر جس سیاسی رہنما کو چننا چاہتے ہیں اس کے حق میں ووٹ کریں. کوئی ادارہ جاتی مداخلت نہیں ہوگی. نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے انٹرویو میں کہا، انتخابات میں سب کو جلسوں اور تقریروں کی اجازت ہوگی. میں خود بھی دیکھوں گا، جو جماعت معاشی اصلاحات کا پروگرام لائے اس کو ووٹ دوں گا. الیکشن کے لیے تیار ہیں، چاہے 90 روز میں ہی کروانے پڑیں. سپریم کورٹ کے حکم پر مکمل عمل درآمد ہوگا. الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنے کا آئینی فریضہ ادا کر کے اپنے گھر کو جائیں گے. پی ٹی آئی کو 1,40,00,000 لوگوں نے ووٹ دیا. بطور جماعت ان کے خلاف نہیں ہوں. 9 مئی واقعے میں ملوث افراد کو دہشت گرد نہیں سمجھتا. جن لوگوں نے قانون کی خلاف ورزی کی، کارروائی ہونی چاہیے. عوام اور ریاستی اداروں میں خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس. اعلامیہ میں کہا گیا، ایسے عناصر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے. ملک کو غیر مستحکم کرنے والوں، ان کے سہولت کاروں اور حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی. اجلاس میں ملکی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی عظیم قربانیوں کا زبردست خراج عقیدت. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے حق میں نہیں تھا. مولانا فضل الرحمان نے کہا، پیپلز پارٹی کی وجہ سے عدم اعتماد لائے اور چیئرمین پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہوا. پیپلز پارٹی وعدے سے نہ پھرتی تو اس وقت الیکشن ہو جاتے. 2018 میں اسمبلی میں بیٹھنے کا فیصلہ بھی پیپلز پارٹی کی وجہ سے کیا. ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ استعفے دیتے ہیں تو فوری الیکشن ہو جائیں گے. ایم کیو ایم اور بی این پی جلد الیکشن کے لیے نہیں، حکومت کی مدت پوری کرانے آئے تھے. فروری میں عام انتخابات ہوں گے. رانا ثناء اللہ نے کہا، نواز شریف الیکشن مہم میں پارٹی کو لیڈ کریں گے. نواز شریف کو اس بات کا تانا نہ دیں کہ بھائی کی حکومت تھی نہیں آئے. نواز شریف تب بیٹی کا ہاتھ تھام کر واپس آئے جب مخالف کی حکومت تھی. شہباز شریف طبی معائنے کے لیے بیرون ملک گئے، اپنی صحت کو ٹھیک ٹھاک کر کے واپس آئیں گے. استعفیٰ نہیں دوں گا. صدر عارف علوی اپنی آئینی مدت کے موقف پر ڈٹ گئے. نئے صدر کے انتخاب تک اپنی ذمہ داریاں بدستور انجام دینے کا پلان تیار کر لیا. عارف علوی نے اپنے سیکریٹریٹ اور پرسنل سٹاف کو آئندہ 6 ماہ کے لیے اپنی صدارتی مصروفیات کا شیڈول تیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی. عارف علوی کی مدت میعاد 9 ستمبر کو ختم ہو رہی ہے. آئینی طور پر صدر عارف علوی نئے صدر کے انتخاب اور عہدہ سنبھالنے تک اپنے منصب پر فائز رہ سکتے ہیں. آڈیو لیکس کے سپریم کورٹ آج فیصلہ سنائے گی. بینچ پر حکومتی اعتراض پر عدالت نے 6 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. جڑاوالا میں چرچ نظر آتش کرنے کا واقعہ سپریم کورٹ میں کیس سماعت کے لیے مقرر. جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا. بینچ میں جسٹس منیب اختر، جسٹس جمال خان مندوخیل بھی شامل. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا 14 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان. آل پاکستان وکلا کنونشن میں 90 روز میں الیکشن، آئین و قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے تحفظ کی قراردادیں منظور. صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے کہا، اگر عدالتیں اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی تو وہ تالا لگا دیں. الیکشن کمیشن نے عدالتی احکامات سمیت آئین و قانون کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں. ملک تاریخ کے انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے. تمام ادارے آئین کے ماتحت ہیں اور سب کو آئین کے مطابق کام کرنا ہوگا. سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ احکامات نہ ماننے والوں کے خلاف توہین عدالت کے تحت کارروائی کی جائے. امریکی کرنسی کا زوال شروع، روپیہ تگڑا ہونے لگا. اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک میں ڈالر ریٹ میں 1% سے کم فرق رہ گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید 5 روپے، انٹر بینک میں 2 روپے سستا. اوپن مارکیٹ میں 307 روپے پر آ گیا. انٹر بینک میں ڈالر 304 روپے 94 پیسے پر بند. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 3 دنوں میں 25 روپے کی کمی ریکارڈ. ڈالر ریٹ میں کمی گرے
مارکیٹ پر کریک ڈاؤن اور اوپن مارکیٹ میں جانچ پڑتال کا نتیجہ 400 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے ریلیف پیکج مسترد 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین سے بلز قسطوں میں وصول کرنے پر اتفاق حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی 200 یونٹ والے تقریباً 40 لاکھ بجلی صارفین کو وقتی ریلیف ملنے کا امکان تاریخ گزرنے کے بعد بل ادائیگی پر جرمانہ نہیں ہوگا بجلی بلوں میں ریلیف اگست 2023 کے لیے دیا گیا 400 یونٹ تک ریلیف کی صورت میں 3 کروڑ 20 لاکھ صارفین مستفید ہو سکتے تھے IMF کا 1 جولائی سے گیس ٹیرف میں بھی 45 سے 50% تک اضافے کا امکان IMF کا بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری تیز کرنے کا مطالبہ رواں سال میں PIA اسٹیل مل اور RLN پاور پلانٹس کی نجکاری کی بھی خواہش اسٹینڈ بائی پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد اخراجات میں کمی کا بھی مطالبہ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ $3 ارب کے اسٹینڈ بائی معاہدے کے تحت 203 سرکاری کمپنیوں کو رواں مالی سال وزارت خزانہ کے انتظامی کنٹرول میں دینا ہے IMF کا موقف ہے کہ ان کمپنیوں کا انتظام لائن منسٹرز کے پاس ہونا بہتری میں رکاوٹ ہے پاور سیکٹر میں جنکوز اور ڈسکوز میں ناقص گورننس کے باعث